بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک شخص کو منتخب فرما کر پوری دنیا کے سامنے بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو چن کر کے سب کے سامنے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج سے لے کر قیامت تک سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک بندے کو بلائیں گے اور اس کے سامنے 99 دفتر اعمال کے کھولیں گے۔ 99 دفتر کھولیں گے۔ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ منتہائے نظر تک، یعنی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک پھیلا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس کے بعد اس سے سوال کیا جائے گا کہ ان اعمال ناموں میں سے تو کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ بھائی تو نے جھوٹ بولا تھا، یہ لکھا ہوا ہے، یہ صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے؟ صحیح لکھا ہے۔ تو نے نماز چھوڑی تھی، یہ لکھا ہوا ہے تو نے نماز چھوڑی تھی، یہ صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے؟ صحیح لکھا ہے۔ تو نے فلاں جگہ پر چوری کی تھی، یہ لکھا ہے فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھا؟ بولے گا نہیں غلط نہیں لکھا۔ کیا میرے فرشتوں نے ان اعمال لکھنے پر جو متعین تھے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا کہ تو نے وہ گناہ نہ کیا ہو اور فرشتوں نے لکھ دیا ہو؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں، کیونکہ یقین جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو سب چیزوں کا پتہ ہے، انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ تیرے پاس ان بدعمالیوں کا کوئی عذر ہے؟ کیوں کیا تھا؟ چوری کیوں کی تھی؟ ڈاکہ کیوں لگایا تھا؟ ظلم کیوں کیا تھا؟ ظالموں کا ساتھ کیوں دیا تھا؟ بد نظری کیوں کی تھی؟ کوئی معذرت، کوئی عذر، کوئی وجہ بتا؟ وہ عرض کرے گا کوئی عذر بھی نہیں ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ معاف فرمائے، آج کل کوئی شرابی شراب پیتا ہے، اس کو بولا جائے بھائی کیوں شراب پیا، تو کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ پیاس لگی تھی، پانی پی لیتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھوک لگی تھی، دودھ پی لیتا۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ طاقت کرنی تھی، شہد پی لیتا۔ کوئی زنا کرتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، اس کو پوچھا جائے تو زنا کیوں کرتا ہے، کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مجبوری ہے، شادی کر لیتا۔ شادی کی طاقت نہیں، روزے رکھ لیتا۔ اتنا بھی نہیں کر سکتا، ذکر و اذکار کر لیتا۔ اتنا بھی نہیں کر سکتا، نظر کو صرف جھکا لے، زنا سے بچ جائے گا۔ صرف نظر کو جھکا لو، سامنے سے ماحول خراب ہے، آپ نظر کو جھکاؤ، آپ کا دل بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور گناہ کی طرف سے ذہن بھی چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو کوئی عذر بھی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی جرم کوئی بندہ کرتا ہے دنیا کے اندر، چوری کرے، ڈاکہ کرے، جو کچھ کرے، ڈاکو ہے نا ڈاکو، اس کو پوچھا جائے ڈاکہ کیوں لگاتا ہے، وہ بولے کہ روزی نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ کیونکہ روزی کا ذمہ جب اللہ تعالیٰ کتوں کو، چونٹیوں کو، کیڑے مکوڑوں کو دیتا ہے، اس کو نہیں دے گا۔ ایک واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سانپ یوں سر اوپر کر کے منہ پھاڑے بیٹھا ہوا تھا، ڈاکوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا۔ تو اس بندے کو جیسے دیکھا کہ اسی سانپ کو دیکھا کہ اس کا منہ پھٹا ہوا ہے اور یوں اوپر کر کے بیٹھا ہے، ایک چڑیا کو دیکھا دور سے، وہ کھجور کا دانہ اٹھا کر کے اپنی چونچ میں اس کے منہ میں ڈالتی، وہ پھر نگل لیتا ہے۔ یہ بار بار ایسا کر رہی ہے۔ تو حیران ہو کر کے اس وقت میں دیکھا، سانپ کے قریب گیا، ڈر بھی رہا تھا، قریب گیا، دیکھا کہ اس سانپ کی آنکھیں ہیں ہی نہیں، اندھا ہے۔ اس وقت میں اس کو حسرت ہوئی، افسوس ہوا، توبہ کی کہ جو اللہ اس نابین نے زہریلے سانپ کے روزی کے لیے چڑیا کو خادم بنا دیا، اس کی روزی یہاں پہنچ رہی ہے، تو میں انسان، مجھے روزی نہیں ملے گی۔ توبہ کی اور اللہ کے فضل سے ولی اللہ بن گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ کوئی عذر نہیں ہے، گناہ کا کوئی عذر نہیں ہے کہ گناہ کیوں کیا تھا، مجبوری تھی، کوئی مجبوری نہیں ہے سوائے شرارت کے، سوائے شیطانی دھوکے کے، سوائے نفسانی شہوت کے۔ تو پھر جب کوئی عذر بھی نہیں ہے، گناہ بھی کیا ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، انکار بھی نہیں کر رہا، تو ارشاد ہوگا اچھا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ایک کاغذ کا پرزہ نکالا جائے گا، ایک ٹوکن نکالا جائے گا، ایک پرچی، جس میں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔
ارشاد ہوگا کہ جا اس کو تلوا لے، اس کا وزن کروا لے۔ وہ عرض کرے گا کہ اتنے دفتروں کے مقابلے میں 99 دفتر اتنا بڑا کہ زمین سے آسمان تک بھرا ہوا ہے، اس میں کے سامنے یہ پرزہ کیا کام دے گا؟ ارشاد ہوگا کہ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا۔ پھر ان سب دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، دوسری جانب اس پرزے کو، اس کاغذ کے ٹکڑے کو رکھا جائے گا، تو دفتروں والا 99 دفتروں والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اور اسی ایک پرزے والا ٹکڑا وہ بھاری ہو جائے گا۔ پس بات یہ ہے کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز زیادہ وزنی نہیں ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ دلی محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھ لیا تو اس کے برابر دنیا کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ اللہ کا نام ہے، اللہ ہے، اور پوری دنیا جو ہے اللہ کی کن فیکون کے یعنی ذرا سی چیز ہے، ایک لمحے کی چیز ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اللہ کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس میں اور بھی کچھ باتیں ہو سکتی ہیں کہ بہت سارے مسلمان ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، زانی، شرابی، کبابی، بے نمازی جہنم میں جائیں گے، تو اس کی وجہ سے پھر علماء نے لکھا ہے کہ وزن قیامت کے دن 2 مرتبہ ہوگا۔ قیامت کے دن انسان کا اعمال کا وزن 2 مرتبہ ہوگا۔ پہلی مرتبہ جو وزن ہوگا وہ ایمان اور کفر کو جانچنے کے لیے ہوگا، ایمان اور کفر کو جانچنے کے لیے ہوگا۔ ایک طرف پوری یعنی دنیا بھر کی چیزوں کو اکٹھا کیا جائے، دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھا جائے، تو لا الہ الا اللہ سب سے بھاری ہوگا۔ لیکن پھر اعمال کا وزن پھر بعد میں ہوگا۔ پھر نیکی یعنی چوری بھی کی ہے، نماز بھی پڑھی ہے، زنا بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، اس طرح کی چیزوں کو پھر سامنے رکھا جائے گا۔ پھر جس کا وزن زیادہ ہوگا، نیکیوں کا وزن زیادہ ہو گیا تو بغیر پٹائی کے جنت میں چلا جائے گا، لیکن اگر برائیوں کا وزن زیادہ ہو گیا تو پھر پٹائی ہوگی، دھلائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وہاں کی پٹائی بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ دین کی خدمت میں کسی بھی طرح سے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت نصیب فرمائے کہ وہ بھی ان کی طرف مائل ہو کر کے دین سیکھنے لگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔